الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین کرام، دروس توحید میں آج کے درس کا عنوان ہے ستاروں کے اثر سے بارش ہونے کا عقیدہ رکھنا۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الصبح بالحدیبیہ علی اثر سماء کانت من اللیل فلما انصرف اقبل علی الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، واما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر رات بارش ہونے کے بعد ہمیں صبح کی نماز پڑھائی۔ آپ نے سلام پھیرا تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے بندوں میں سے بعض نے مجھ پر ایمان کی حالت میں صبح کی اور بعض نے کفر کی حالت میں۔ ان میں سے جنہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی ہے، وہ میرے مومن ہیں، اور ستاروں کے کافر، اور جنہوں نے کہا کہ ہم پر یہ بارش ستاروں کی وجہ سے ہوئی، وہ میرے کافر ہوئے اور ستاروں پر ایمان لائے۔ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کے ساتھ خاص تھا، یعنی آپ کی حیات شریفہ میں یہ جملہ کہا جا سکتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کر کے آپ کو بتلا دیا جاتا تھا۔ لیکن آپ کی وفات کے بعد چونکہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، اس لیے ایسا کہنا ہرگز درست نہیں، بلکہ اگر کسی انسان سے کوئی بات پوچھی جائے جس کا اسے علم نہ ہو تو اسے چاہیے کہ یہ کہے اللہ اعلم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس حدیث میں بارش کی نسبت اللہ کی طرف کرنے والے کو مومن کہا گیا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی نعمت یعنی بارش کو اللہ ہی کی طرف منسوب کیا۔ جو کہ اس کے ایمان کی روشن دلیل ہے، اور بارش کی نسبت ستاروں کی طرف کرنے والے کو کافر کہا گیا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی نعمت کی نسبت غیر اللہ کی طرف کر دی۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ بارش برسنے کا سبب یہ ستارے ہیں تو یہ عقیدہ کفر اصغر ہے، اور اگر یہ عقیدہ ہو کہ ستارہ پرستوں کی دعا قبول کر کے لوگوں پر رحم کرتے ہوئے ان ستاروں ہی نے بارش برسائی ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر اکبر ہوگا۔ اس مفہوم کی ایک حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ اس میں یوں ہے، آپ نے فرمایا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں ستارہ مفید ثابت ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید میں یہ آیات نازل فرمائی، فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطہرون تنزیل من رب العالمین افبهذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون۔ مجھے قسم ہے ستاروں کی منازل کی، اگر سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ بے شک یہ قرآن مجید بلند مرتبہ والا ہے، جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اسے وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں۔ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، تو پھر کیا تم اس کلام سے بے توجہی اور بے مروتی کرتے ہو اور اس کی تکذیب کرنے کو اپنا وظیفہ بناتے ہو؟ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدے پر قائم رکھے، اور اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کی نسبت ہم اللہ رب العالمین کی طرف کریں اور غیر اللہ کی طرف نہ کریں،
تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔